السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان وعلمه البیان والصلوات والسلام علی سید الانام محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال تعالی حافظوا علی الصلوات صلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازیوں بھلا کتنا مزہ نماز میں ہے، نمازیوں بھلا کتنا مزہ نماز میں ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کچھ کیا بھلا نماز میں ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کچھ کیا بھلا نماز میں ہے۔ نماز ہی تو ہے معراج مومنوں کے لیے، نماز ہی تو ہے معراج مومنوں کے لیے۔ اے مومنوں سنو رب کی رضا نماز میں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ نماز ہی سے مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز مومن اور مومنات کی معراج ہے، نماز خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نماز انسان کو معاشرے میں قرب وقار بناتی ہے، نماز دل کا سکون ہے، روح کی غذا ہے، نماز ذریعہ قبول دعا ہے، نماز ہر مرض کی دوا ہے۔ جب کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ کر دلال قبا کا سفر کرتی ہے تو اس کی سب سے پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ قبر کیا ہے؟ ایک اندھیری کوٹری ہے، وہاں تیرے میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، میں اور میری تنہائی، تو اور تیری تنہائی، قبر کا وحشتناک اندھیرا جس کے تصور سے روح کانپتی ہے، بدن لرز جاتا ہے۔ ہاں قبر کی وحشتناکی، نہ باپ کام آتا ہے نہ بیٹا، نہ ماں کام آتی ہے نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، وہاں بے یار و مددگار، نہ کوئی مؤنث و غمخوار۔ ایسے ظلمت بھرے سناٹے میں نماز کا نور ہی مومن و مومنہ کے لیے تسکین کا باعث ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے اور کنٹل و مٹی ڈال کر اسے بند کر دی جاتی ہے تو ممکن نکیر سوالات کی بوچھار کرنے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں نمازی بیدار ہوتا ہے اور اسے عصر کا وقت ڈھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ نمازی مرد یا عورت کہتا ہے، یہ کہتی ہے کہ لاؤ مجھے جلدی سے وضو کرنے دو، نماز کا وقت تنگ ہوا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ دار العمل نہیں دار الجزا ہے، جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، لہٰذا تم نے دنیا میں بہت نمازیں پڑھی ہیں، یہاں آرام سے سو جائیے۔ اس کے برعکس بے نمازی جو ہی قبر میں داخل ہوتا ہے اسے قبر میں طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، نماز کا پورا اہتمام کرو، نماز آدمی کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ بے نمازی روز محشر میں قارون، نمرود، شداد کافروں کے ساتھ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ محشر کے دن بھی سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہی اب بھی مسجدیں ہیں، وہی آج بھی حبیبیں ہیں، وہی اب بھی مسجدیں ہیں، وہی آج بھی حبیبیں ہیں۔ کہاں ہو گئی نمازیں، کہاں سو گئے نمازی، کہاں ہو گئی نمازیں، کہاں سو گئے نمازی۔ گر تو ہے مسلمان نمازوں میں دل لگا، گر تو ہے مسلمان نمازوں میں دل لگا، گر تجھ میں ہے ایمان تو نمازوں میں دل لگا، گر تجھ میں ہے ایمان تو نمازوں میں دل لگا۔ اللہ کو ہے محبوب تیرے سجدوں کی نشانی، اللہ کو ہے محبوب تیرے سجدوں کی نشانی، ہوگی تیری پہچان تو نمازوں میں دل لگا۔ وقت کم ہونے کے باعث میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔